سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پھر ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد و خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھی۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا۔ اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا، مسئلے کا حل دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا۔ تاجدار ہند، ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا۔ 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، اسی گیراج میں لکھی تھی۔ یہ 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن تھا 1862۔ بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا، مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوئی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابھر رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں، صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنووں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین کتنے ہی تھے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی، بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی۔ استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھ لوگ دلی آئے تھے۔ بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دہلی نعروں سے گونج اٹھا۔ نقارچی نعرے بجانے لگے، گویا ہواؤں میں تانے اڑانے لگے۔ فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگی۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا، بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔
مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوشحال کاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چڑھ رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے۔ مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہکے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھی، اس کے کان بھی اور اس کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا، جبکہ دوسرا خارجی امور کا۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی، ہر کوتاہی معاف کر دیتا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی تھی۔ سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے۔ آئے روز ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نواب، صوبے دار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے، اور یہ مغلیہ سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے۔ کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے، جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز معاہدہ توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے۔ شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا، ذل الہی، وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصہ تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی۔ چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئی۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے، ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر ہو یا الیگزینڈر وکٹوریہ، عوام کے لیے دونوں برابر تھے۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے، لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا، جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے ایک گیراج میں قید رہا، گھر کے احاطے میں دفن ہوا، اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے، جو بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں۔